کہ کیا وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ تنخواہ بڑھائی جائے، یا کیا وہ ٹیکس ابھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے، کیونکہ اگر ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو وہ اس ملک کے مجرم ہیں۔ یہ باتیں بڑا لائٹلی لیتے ہیں، لیکن یہ اصل حقیقت ہے کہ جو لوگ دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ خود ٹیکس ادا کریں، اس کے بعد وہ کسی اور پر ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ بجٹ جی بجٹ آئی ایم ایف نہیں بناتا، بجٹ حکومت بناتی ہے۔ آئی ایم ایف سے آپ کنڈیشنلٹیز ایگری کرتے ہیں، ان کے اندر بجٹ بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کو جو آئی ایم ایف بتا رہا ہے اس سے زیادہ آگے جانا پڑے گا۔ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ آج بھی دو چیزیں بجٹ میں کر دیں کہ اپنے اخراجات کم کریں، حکومت اپنے اخراجات کم کرے، اور پی ایس ڈی پی کی جو یہ بڑی رقم ہے جس کا بیشتر حصہ کرپشن میں جاتا ہے، اس کو ختم کریں تاکہ 3800 ارب کا جو اضافی بوجھ اس ملک کے خزانے پر ہے اس کو نیچے لائیں، اس حد تک رکھیں جو مینیجبل ہو۔ یہ ریفارمز ہیں جو آپ کو چاہیے۔ باقی یہ تو امیڈیٹلی آپ کر سکتے ہیں نا، باقی میں جو باقی ریفارمز کی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکس کا سسٹم کیا ہونا چاہیے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تو ایک لمبا کام ہے جس کے اثرات پہنچتے پہنچتے بھی آپ کو چند سال لگیں گے، لیکن سفر آپ نے آج شروع کرنا ہے۔ یہ سفر ہم نے 18 میں شروع کیا تھا، لیکن بدقسمتی اس کو رول بیک کر دیا گیا، وہ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج آپ کو چاہیے۔ نہیں، تحفظات پیپلز پارٹی نے بتائی نہیں ہے، انہوں نے اظہار ضرور کیا کہ ہم خوش نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیوں خوش نہیں ہیں۔ وہ اس بات پہ تو بالکل راضی ہیں کہ 188% تنخواہیں بھی بڑھ جائیں، 400% تک ایم این اے ایم پی کی تنخواہیں بھی بڑھ جائیں، اس پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور سینیٹر حضرات سے اور میں اس قومی اسمبلی سے بھی میرا خاص طور پہ ہمدردی ہے، کیونکہ وہ اکثر پیسے دے کر آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ آپ خود دیکھ لیں جی، آپ 18 کا بجٹ دیکھ لیں جو مفتاح صاحب نے اور میں نے مل کے بنایا تھا۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ٹیکس ریٹ گرائے گئے تھے، 3 ٹیکس ریٹ کر دیے گئے تھے، 5%، 10%، 15%۔ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ آمدن پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، لیکن فائل ضرور کرنا تھا، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہر شخص کو فائلر بنایا جائے، بے شک وہ ایک نل ریٹرن فائل کرے لیکن فائلر ضرور ہو، تاکہ حکومت جب اخراجات دیکھے گی یہ کیا اخراجات کر رہا ہے پھر اسے پوچھ سکتی ہے کہ تمہاری تو کوئی انکم نہیں ہے، تمہاری انکم جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے نیچے ہے، اور تم آج اخراجات جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں کر رہے ہو۔ یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہم ٹیکس دینا اچھی بات سمجھتے ہیں، ٹیکس دینا قانونی ذمہ داری ہے، ٹیکس نہ دینا جرم ہے۔ جس طرح کسی پر حملہ کرنا جرم ہے، قتل کرنا جرم ہے، اسی طرح ٹیکس نہ دینا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ معاشرے کے خلاف جرم ہے۔ اس پہ ایک بات ایڈ کر دوں، یہ کل حکومت نے 2-3 نئے اقدامات کا اناؤنس کیا۔ حکومت نے ایک چیز کی تھی جو پہلے شاہد صاحب نے وزارت کے عظمیٰ کے زمانے میں ہم نے کی تھی، اور وہ ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ گھر یا گاڑی خریدیں گے تو آپ کو ٹیکس پیئر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس ملک میں گاڑی خرید سکتے ہیں یا گھر خرید سکتے ہیں تو آپ کو ٹیکس پیئر ہونا ضروری ہے۔ حکومت نے بھی یہ اناؤنس کر دیا، اس والی حکومت نے، ہم نے اس کو کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، میں نے خود ٹی وی پہ جا کے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے کی۔ کل انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ گاڑی اگر آپ 1600 سی سی کے اوپر خریدیں گے، مطلب 3-4 کروڑ روپے کی اگر آپ کوئی مرسڈیز خریدیں گے تو پھر آپ کو بتانا ضروری ہے، ورنہ آپ کو ضروری نہیں ہے۔
انہوں نے کہا اگر 500 گز تک گھر خریدا ہے، 500 گز کا گھر یا 1000 گز کا پلاٹ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر جائیں گے اگر آپ تو پھر اس کے بعد آپ کو ضرورت ہے، وہ چیز بھی انہوں نے ختم کر دی، اور پھر کل انڈوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ سب سے سستے پروٹین کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں؟ یہ وہ حکومت ہے جس نے اپنے آپ کو 188% تنخواہ بڑھا دی۔ اور جو آئی ایم ایف کی بات تھی نا بھائی، آئی ایم ایف نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا خسارے کا۔ آئی ایم ایف نے آپ سے یہ بھی کہا تھا پچھلے سال کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگاؤ، آپ نے لگایا۔ آئی ایم ایف نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ پینشن کے ریفارمز کرو، آپ نے کیا۔ آئی ایم ایف سے آپ کی یہ بھی بات ہوئی تھی کہ آپ ڈیوالو کریں گے کچھ وزارتیں نیچے، آپ نے کی۔ آئی ایم ایف نے آپ سے یہ بھی بات کری تھی کہ آپ حکومت کی سائز کو چھوٹا کریں گے، آپ نے کی۔ آئی ایم ایف نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نجکاری کریں گے، آپ نے کی۔ یہ آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس جمع کریں، یہ تو نہیں کہتا ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں سے جو ہے وہ آپ ان کی 560 ارب روپے لے لو اور بڑے بڑے ذمہ داروں سے 10 لاکھ روپے بھی نہ لو، یہ تو آئی ایم ایف نہیں کہتا ہے آپ کو، یہ تو ان کی خود کی مرضی ہے۔ سو آئی ایم ایف کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا بڑا پریشر ہوتا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ، جس سال آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 4.5% افراط زر ہو، اس سال آئی ایم ایف نے نہیں کہا کہ آپ 16% ایکسپینڈیچرز بڑھا لیں سول گورنمنٹ کے، یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے نا۔ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا کہ آپ سبسڈیز بڑھا لیں، یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا کہ آپ گرانٹس بڑھا لیں، یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ دیکھیے یہی تو کمال ہے نا کہ 188% تنخواہ بڑھاتے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کی بات نہیں سنتے، وہ ہم بڑھا لیتے ہیں۔ ہم جب 600% ایم این اے ایم پی حضرات کی تنخواہ بڑھاتے ہیں، ہم آئی ایم ایف کی کوئی آئی ایم ایف کے بارے میں بات بھی نہیں ہوتی، لیکن جب لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا ہوتا ہے تو بولتے ہیں دیکھو آئی ایم ایف نے بولا ہے۔ نہیں سر، آئی ایم ایف ملاوا نہیں، آئی ایم ایف آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا خسارہ کم ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے۔ یہ بات میں بھی ایک منٹ چاند میاں، یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے خسارہ کم ہونا چاہیے، لیکن کس کے اوپر ٹیکس لگاؤ؟ تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس لگاؤ یا اشرافیہ کے اوپر ٹیکس لگاؤ، یہ حکومت کا فیصلہ ہے یا اشرافیہ خود فیصلہ کرتی ہے۔ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا تھا نا کہ چینی ایکسپورٹ کرا دو پہلے 7,65,000 ٹن اور پھر واپس 7,50,000 ٹن چینی امپورٹ کر دو، جس میں سے ایسے ہی میں بتا رہا ہوں کہ 2.5 لاکھ ٹن را شوگر ہوگی، تو جن مل مالکان نے 114 ارب روپے ایکسٹرا آپ سے لیے ہیں، اب ماشاءاللہ سے پھر وہ 25-50 ارب روپے کمائیں گے۔ وہ اپنی حلیف جماعتوں سے مشاورت نہیں کرتے تو ہم سے کیا مشاورت کریں گے؟ جو حلیف جماعتیں بھی رو رہی ہیں کہ ہمیں کسی نے پوچھا نہیں ہے۔ جی نہیں، جدوجہد یہ جدوجہد ہی ہے نا، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، حقیقت رکھنی پڑتی ہے نا عوام کے سامنے، یہی جدوجہد ہوتی ہے، جدوجہد جاری عمل ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بیس پروگرام ہے، یہ پاکستان میں کوئی اور سوشل نیٹ نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکیں جو بالکل ہی غربت کی سطح سے نیچے ہوتے ہیں۔ اس کو ہمیں آڈٹ کرنے کی اور اس کو بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے اندر اضافہ بھی ہوا ہے وقت کے ساتھ، لیکن وہ اضافہ بڑھتی غربت سے بہت کم ہے، یعنی اس کے باوجود بھی جو غربت میں لوگ ہیں جو 44% تک پہنچ گئے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کے اندر بھی ریفارمز کرنے ہیں بیس کے پروگرام میں کہ کیا وہ پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے، صحیح استعمال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اور بھی پروگرامز کرنے پڑیں گے خاص طور پر جاب کریشن کے لیے، کہ کس طرح آپ روزگار کے مواقع جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اور خاص طور پر نوجوانوں کو دے سکتے ہیں۔ یہ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو دوسری بات میں کر دوں، جو آپ نے ایف بی آر کی پاور کی بات کی ہے، یہ ایک حیرت انگیز بات تھی جو ہوئی تھی کہ آپ نے اتنے زیادہ اختیارات دے دیے کہ اس ملک میں کاروبار بند ہو جاتا،
اب سنا ہے شاید کوئی اس کے اندر کچھ اختیارات میں کمی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ اختیار دینے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا. آپ کو جو ایف بی آر کا ریفارم ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہونا چاہیے، شخصیت پہ بیس نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ فرشتے کہیں سے لے آئیں اور ان کو یہ اختیارات دے دیں کہ وہ کسی پر کسی قسم کی بھی لائبلٹی کریٹ کر دیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو. اس لیے آپ ٹیکنالوجی کا جب استعمال کریں گے، جب ٹرانسپیرنسی ہوگی ایف بی آر کے اپنے عمل کے اندر، پھر جا کر یہ معاملہ چلے گا، ورنہ کاروبار میں مزید کمی ہوگی، روزگار کے مواقع میں مزید کمی ہوگی، اور یہاں سے پیسہ جو باہر جا رہا ہے وہ اس کے اندر بھی بے پناہ اضافہ ہوگا. جن کا پیسہ اگر واپس لایا جائے تو ہمارے شرح سودی اور سود کے ساتھ ہمارا قرض بھی ختم ہو سکتا ہے. تو ان سیاسی کے حوالے سے آپ بتائیے گا. یہ دیکھیں، جب ملک کے اندر انویسٹمنٹ کے موقع نہیں ہوں گے تو سیاسی ہوں یا دوسرے ہوں، پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے. یہ ایک واضح حقیقت ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. پاکستان سے آج نیٹ آؤٹ فلو آف کیپٹل ہے. ہیومن کیپٹل اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مانیٹری جو آپ کی ریسورسز ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں، کیونکہ ان ممالک میں کام کرنا، ہمارے یہاں سے اسلام آباد دور ہے اور دبئی نزدیک ہے. تو دبئی کے اندر آپ کاروبار کر سکتے ہیں، وہاں پر کوئی حکومت چوزوں پر ٹیکس نہیں لگاتی، وہ پینشن پر ٹیکس نہیں لگاتی. وہاں بڑی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ کیا ٹیکس تمہیں ادا کرنا ہے، اور اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ نہیں کہ آپ آج 10% ٹیکس لے رہے، کل 50% کر دیں، پرسوں 60% کر دیں. تو اس لیے وہاں پر پیسہ وہاں پر جاتا ہے جہاں اسٹیبلٹی آف پالیسی ہو، جہاں کلیئرٹی ہو، جہاں حکومت کی ڈائریکشن ہو. ہماری حکومتوں میں بدقسمتی سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ سب سے بڑی مشکل آپ کے لیے. ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایف ڈی آئی کی بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ تو انویسٹ کر نہیں رہے. جی بھائی، میری اور شاہد صاحب کی کوئی لندن میں جائیداد نہیں ہے. بہت تھینک یو سر. دیکھیں میں کسی پہ کیوں الزام لگاؤں؟ وہ سیاسی شخصیت بھی جانتی ہے، اور حکومت اگر جاننا چاہے تو حکومت بھی جانتی ہے. حکومت نہ جاننا چاہے تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے.